السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو جی بی، میں ہوں شفالو۔ ناظرین، آپ کو علم تھا کہ ریحان زیب جو پی ٹی آئی کے اہم رکن باجوڑ ایجنسی سے تھے، این الیکشن کے دوران دہشت گردوں کے حملے سے وہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ تک دے دیا۔ یہ بات تو عیاں تھی کہ ریحان زیب پی ٹی آئی کے اہم رکن اور سرگرم رکن تھے، اور جن کو ٹکٹ ملنے کے بعد الیکشن کے دوران ہی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب اسی کے بعد یہ معاملہ جہاں تک تھا، ریحان زیب کے جو قاتل تھے وہ ملے نہیں، کہ معاملات اس حد تک نکلے کہ ریحان زیب کے بھائی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا، یا ری الیکشن ہونے کے بعد ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب جیت چکے تھے قومی اسمبلی کے رکن بننے کے بعد۔ کچھ آج کل افواہیں یہ تھی کہ ریحان زیب کے کچھ شکایات ہیں، کچھ کنسرنس ہیں، جس کے بعد وہ شاید پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ جائیں گے اور پی ٹی آئی کو وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بات عیاں تھی عوام کے، ہاں بھی کچھ کنسرنس تھے، عوام بھی یہ دیکھ رہی تھی کہ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں جو ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب ان سے پی ٹی آئی سے ناراض ہیں۔ لیکن جب آج کا رزلٹ آتا ہے تو اس کے کچھ معاملات اس طرح آتے ہیں کہ ساری باتیں، جتنے معاملات ہیں اس پر پانی پھیرتا ہے، جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو وہ خیر بات کہیں گے اور دوسری پارٹیز کو اپنا حق ووٹ دیں گے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، پانی جہاں سے چلتا ہے وہ 100 سال بعد بھی اپنا راستہ وہیں سے اختیار کر لیتا ہے۔ ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کی ابھی ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا، پی ٹی آئی کے میں ساتھ ہوں۔ اس کے وجوہات بھی انہوں نے کہا کہ جب ریحان زیب، ظاہر سی بات ہے، پی ٹی آئی کے اہم رکن تھے اور پی ٹی آئی کے سرگرم رکن تھے، ان کی جینا مرنا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، تو ان کے جب شہادت ہوئی، مر گئے تھے، قتل ہوئے تھے، اس وقت ان کے گلے پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھا۔ اس کی بھی اس کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ریحان زیب کو قتل کیا گیا تھا اس وقت تک بھی، آخری دم تک بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کو اپنا قائد مان لیا۔ تو آج وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ان کو خیر بات کہہ سکتا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے میں ان کے بھائی ہوں، ان کے بھائی ہیں، ان کے سیٹ سے جیتے ہیں۔ اب بھائی کا کاز کو لے کر، بھائی کے مشن کو لے کر آگے چلنا بھائی کا کام ہوتا۔ تو ان کے چھوٹے بھائی مبارک زیب نے آج میڈیا کو بیان دیتے ہوئے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، اور جو ان کے بھائی کی بھی یہی علامت تھی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن تھے اور پارٹی ورکر تھے۔ اور دوسری بات آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئینی ترامیم کے اوپر ابھی بات ہو رہی تھی، وہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی، مشترکہ کمیٹی بنی، جن کا اجلاس تھا، لیکن یہاں پر ان کے ووٹ، جو 224 ووٹ ان کو ہونے تھے قومی اسمبلی میں، وہ پورے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے کچھ ووٹ درکار تھے، جہاں تک 11 کے سم تھنگ ووٹ پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان مولانا فضل الرحمان کے پاس تھے۔ ان کے لیے باری باری دیگر مختلف جماعتوں کے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی ملاقات کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، آج جماعتیں جو اتحاد ہے انہوں نے بھی کی، پاکستان MQM نے بھی کی، مختلف قسم کے وفود نے پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کی۔ لیکن آج کے اس بات سے، آج کے اس دن سے عیاں ہوا کہ پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے امیر مولانا فضل الرحمان کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی شخصیت نے آج دل کھول کر یہ بات کہہ دی کہ پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا ایک اہم عنصر پایا جاتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے بانی مولانا فضل الرحمان کی ایک اہم شخصیت ہے جو موجود ہے، اہم ان کے معاملات ہیں۔
جس کی وجہ سے آج ان کو بہت زیادہ ہی پذیرائی ملی، وہ پاکستان میں آج کے فرنٹ لائن میں اہم شخصیت رہے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے لایا۔ کافی عرصے بعد دوبارہ یوٹیوب چینل میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہونے جا رہی تھی، تو اس لیے میں نے چھوٹا ایک سا معاملہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شفال لون کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔